حضرت بہلول دانا کو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ایک ایسی بات کہی کہ بہلول دانا بیہوش ہو گئے۔ اس ویڈیو میں بتائیں گے، ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا کہ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ مجھے خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس شاید بادام اور اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے یہ نہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہا اور وہ رو بھی رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا خیر تو ہے میں تجھے اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان کے ساتھ کھیل لینا۔ تو اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی، بڑا ہی عجیب جواب دیا، کہا ارے بے وقوف، کیا ہم کھیلنے کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کس کام کے واسطے پیدا کیا؟ تو وہ کہنے لگے علم حاصل کرنے کے واسطے، عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں تو نے یہ بات کہاں سے معلوم ہے؟ ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور ہمارے پاس نہیں لوٹاؤ جاؤ؟ میں نے کہا کہ تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلا جاؤں میں ہے، یعنی آج آ رہی ہے کل چلی جائے گی۔ دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ ہی کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جنہیں تیزی سے آدمی کی طرف دوڑائے چلے آ رہے ہیں، پس وہ بے وقوف جو دنیا کا ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوں کی لڑی اس کے رخسار پر، اس کے چہرے پر گرنے پڑی ہو گئی۔ اور وہ 2 شعر یہ بھی پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، وہ پاک ذات کہ اس کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے ایک دعا کا طریقہ سیکھا، یہ ذرا سنیے گا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی تھی۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کا منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پونجھا، اور جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا کہ ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم بچے ہو اور ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ کہنے لگا بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ یہ دیکھا ہے۔ اب یہ وہ جواب ہے جس حضرت بہلول دانا بھی ہوش ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو دیکھا ہے، والدہ کو دیکھا کہ جب بھی وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے نا تو پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ مجھے نہ رکھ دیا جائے۔ اور میں نے کہا کہ صاحبزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت تو کرو۔ تو اس نے پھر 14 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ میں آپ کو آخر میں سناؤں گا۔ اور وہ یہ شعر سن کر حضرت بہلول دانا فرماتے کہ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت حسین پاک کی اولاد میں سے ہے۔ اور میں نے کہا کہ مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کو ہو سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ میں اس خاندان کی برکتوں سے متنفع فرمائے۔ بے شک اس واقعے کی ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے کی مشعل راہ ہے۔ اور وہ 14 شعر جو انہوں نے پڑھے تھے اس کا ذرا ترجمہ سنیے گا، سماعت فرمائیے گا۔ بہت ہی مزے کی بات انہوں نے کہی، ہمیں یہ ایک دعا کرنے کا، دعا مانگنے کا ایک طریقہ انہوں نے سکھا دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانک کے چلا آ رہا ہے، یعنی موت کو میری طرف لے کر آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور ہی جاؤں گا۔ اور میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، بہت ہی نرم و ملائم کپڑے پہنتا ہوں، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوں اور میرے اوپر مٹی کا ڈھیر لگا ہو اور نیچے قبر کا گڑھا ہو، اور میرا یہ حسن و جمال سارے کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، تاکہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا اور نہ ہی کوئی کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، اور بڑی طویل سفر سامنے ہے
اور توشہ ذرہ سا بھی ساتھ نہیں ہے، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں کہ جواب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بغیر کیا نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گا، اور اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کی غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا کہ وہ میرے گناہوں کے بے شک معاف فرمائے گا۔ وہ بڑا حلیم ہے، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی ہے، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا ہی غفور، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گھٹنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی تو میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی بھی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے میں ہی اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو و لعب سے احتراز کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی ہے اور کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت فرما دے۔ یا الہی ہمیں اس بندے کے طفیل ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یا الہی ہماری مغفرت فرما۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی۔ نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب تیری آگ میری بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا؟ یا الہی جب تیری آگ مجھے جلائے گی کیا تو مجھے دیکھتا رہے گا کہ اس بندے کو جلنے دو؟ تو بڑا کریم ہے مالک کہ جب کہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، کیا میں کر سکوں گا الہی؟ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے پہلے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، قبر کے بعد کسی جگہ بھی میرا کوئی معین اور مددگار نہیں ہوگا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول فرماتے کہ یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر پڑا کہ میں غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، ایک تو گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تعالی ہمیں ان پر توبۃ النصوح کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں پر نادم ہو کر ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مرشد کامل کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے دلوں کے پردوں کو ہٹا دے، ہمارے دلوں کے اوپر تاریکی کے پردے ہیں مولا ہمیں ان سے نجات دے دے۔ یا اللہ پاک گناہوں کی وجہ سے دل تاریک ہو گیا، مولا اس تاریکی کو ختم فرما دے اپنے نور کے طفیل، اپنے محبوب کے نور کے طفیل۔ یا اللہ اس تاریکی سے، دل کی تاریکی سے یا الہی ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا الہی ہم اس قابل تو ہیں کہ تو اگر ہمیں سزا دے تو ہم اس کے بھی حقدار ہیں، مگر تو کریم بھی تو ہے نا، تو رحیم بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، تو دنیا میں بھی رحم فرمانے والا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے۔ یا الہی اپنے محبوب کے طفیل ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما، ہماری دنیاوی مشکلات حل فرما دے۔ یا الہی ہم سب کی نیک خواہشات پوریاں فرما دے۔ یا اللہ ہمیں چھوٹوں پر رحم کرنے کی، بڑوں سے شفقت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہمارا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یا الہی ہم ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں کی کشتی میں، یا اللہ پاک ہم سوار ہو کر گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمارے گناہوں کی کشتی کو مولا اپنے رحمت کے کنارے فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ہمارے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم پر کرم فرما، یا الہی ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کبر کو ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دا مان آل رسول۔